الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ قربانی کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک گائے میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی بڑے جانور مثلا گائے، بھینس، اونٹ یا اونٹنی، اسی طرح بیل، ان تمام جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرکت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی بھی حصے دار کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا 8 افراد شریک ہو گئے تو 7 حصے، اور 8 افراد شریک ہو گئے تو سب کا حصہ کم ہو گیا تھوڑا تھوڑا، تو اس طرح قربانی کسی کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ یہ شخص ایک شریک یہ کہے کہ میں آدھا حصہ لیتا ہوں یا 1/3 لیتا ہوں میں، تو ان دونوں صورتوں میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے؟ اگر جس شخص کا جانور گما ہے، اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا اور خرید کر قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اگر جس شخص کا جانور گما ہے وہ شخص صاحب نصاب تو نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے لیے جانور خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ جانور اتفاق سے گم ہو گیا، تو اب اس شخص پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے جو صاحب نصاب تھا، اس شخص نے دوسرا جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد جو گما ہوا جانور تھا، پہلا جانور تھا جو گم گیا تھا، وہ جانور دوبارہ مل گیا اس کو، تو اب اس صاحب نصاب شخص پر دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک کو بے شک وہ فروخت کر دے۔ لیکن اگر جس شخص کا جانور گما تھا وہ شخص صاحب نصاب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی جانور خرید کر اس نے اس جانور کو متعین کر دیا، اور اس کا گما ہوا جانور جو پہلا جانور تھا جو گم گیا تھا، وہ پہلا جانور اس کو دوبارہ مل گیا، تو اب اس شخص پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کے اوپر قربانی کو واجب قرار نہیں دیا تھا، لازم قرار نہیں دیا تھا اس نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر قربانی کو واجب اور لازم قرار دیا، تو جانور جس نے خریدتے ہی یہ جانور اس کے لیے متعین ہو گیا، تو دوسرا جانور وہ پہلا جانور گم گیا، اب دوسرا خریدا، دوسرا بھی متعین ہو گیا، اور اب پہلا جانور مل گیا تو پہلا اور دوسرا دونوں اس شخص کو قربان کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفل نماز ہے، کہ نفل نماز کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شخص نفل شروع کر دیتا ہے تو اب اس کو نفل کو مکمل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اب اگر یہ توڑ دیتا ہے تو قضا نفل کی لازم آئے گی۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ چھوٹے جانور دمبا، چھوٹا جانور جیسا بکرا بکری، اس میں کم سے کم 1 سال کی مدت ہونا ضروری ہے، 1 سال کا ہو، اور جو گائیں بھینس وغیرہ ہیں اس میں کم سے کم 2 سال، اور اونٹ جو ہے اس کی کم سے کم عمر 5 سال۔ البتہ دمبے میں یہ ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں موٹا تازہ لگتا ہے، اور 1 سال کے دمبوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا ہی معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس 6 ماہ کے دمبے کی بھی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی کی جانور کی عمر کا کیسا آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی 1 سال کا ہو گیا ہے؟ تو اب تو جھوٹ کا زمانہ ہے، ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور کسی پر اعتماد کرنا ضروری آسان بھی نہیں ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کے جو دانت ہیں
وہ جب عمر پوری ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال پورا ہو گیا بکرے کا یا بکری کا، تو اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں. اسی طرح بڑے جانور کے بھی، گائے کے بھی. تو دانت اگر اس کے پورے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے خود پالا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا ہے بکرا یا بکری، اور گائے یہ 2 سال کی ہو گئی ہے، یا اونٹ یہ 5 سال کا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے قربانی کرنا، اس شخص کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کے دانت اگر ٹوٹ گئے یا نہیں آئے میں، تو معلوم ہے کیوں اس نے خود پالا ہے. تو جو کم سے کم مدت ہے بکرے میں وہ 1 سال ہے، بکرا بکری میں، اور گائے میں 2 سال ہے، اور اونٹ میں 5 سال ہے. اور دمبے کا میں نے بتایا کہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہے اور موٹا تازہ لگتا ہے، 1 سال کے دمبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا، فرق ایک جیسا ہی لگتا ہے. تو اس صورت میں اس دمبے کی قربانی کرنا بھی درست. صدق اللہ العظیم.